بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب پر اسی کی بادشاہت ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یا اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا ٹری آف اسلام۔ ڈیئر فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جنت میں پہنچانے والے 10 اعمال کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم سب اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور اس کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک پہنچانے کی کوششیں لازمی کریں گے۔ جنت میں لے جانے والے 10 اعمال کے بارے میں ایک ویڈیو میں نے پہلے بنائی تھی، جو کہ پہلے عمل کے بارے میں تھی کہ وضو اور وضو کے بعد کی دعا۔ عمل وضو اور وضو کے بعد کی دعا کا تو وہ جو ویڈیو کا لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں رکھ دوں گی، آپ وہاں سے بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال کا جو دوسرا عمل ہے اسے لے کے 10ویں عمل تک بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی اہم بات سکپ نہ ہو جائے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، ایسے اعمال جن کو کرنے سے انسان کو جنت ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ان میں سے 10 اعمال بتائے جائیں گے۔ ان اعمال کو غور سے سنیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور دوسری خواتین تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان اعمال کو کر کے جنت کی حقدار بن سکیں۔ پہلا عمل ہے وضو اور وضو کے بعد کی دعا۔ تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، آپ اس کو وہاں سے چیک کر لیجئے گا۔ اور دوسرا عمل ہے وضو کے نفل۔ جب آپ وضو کر لیں تو اس کے بعد کوششیں کریں کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، مگر یہ نماز اس وقت پڑھیں گے جب نفل پڑھنے کا وقت ہوگا۔ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نفل نہیں پڑھے جاتے۔ پہلا فجر کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک۔ دوسرا دوپہر میں جب سورج عین سر پہ ہوتا ہے تو 15-20 منٹ کا وقت، عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی اوقات ہیں ان میں آپ نفل پڑھ سکتی ہیں، اس لیے کوششیں کریں اور عادت بنائیں کہ جب بھی وضو کریں تو فوراً 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور یوں فرمایا، تم جنت میں مجھ سے آگے آگے کیسے تھے؟ میں جب جنت کے اندر داخل ہوا تو اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ جب آدمی چلتا ہے تو اس کے جوتوں کی آواز آتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز اپنے سے پہلے سنی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی اذان دیتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اور مجھے جب بھی حدث پیش آتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہی وجوہات کی بنا پر تم جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے، بروایت سنن الترمذی۔ اب دیکھیے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اس درجے پر اس لیے پہنچا دیا کہ وہ جب بھی وضو کرتے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے۔ یہ 2 کام ہو گئے، ایک وضو کے بعد دعا پڑھنا، اس پر جنت کی الگ خوشخبری ہے، اور دوسرا وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، اس پر جنت کی الگ خوشخبری ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے پر بمشکل 2 منٹ لگتے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جی جنت بہت سستی ہے تو یہ بات 100% ٹھیک ہوگی، تو یہ 2 کام آج سے ہی کرنا شروع کر دیں۔ آج کی اس ویڈیو کا تیسرا عمل ہے اذان سننا اور جواب دینا۔
تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ جب بھی اذان کی آواز سنیں تو جن الفاظ میں مؤذن اذان دے رہا ہو آپ اس اذان کے ہر فقرے کے بعد اس کا فقرہ پڑھتی رہیں۔ اس کو ہم اذان کا جواب کہتے ہیں۔ اس پر بھی بہت اجر ملتا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے، یہ حدیث مبارکہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اس کے جواب میں اللہ اکبر کہو۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی یہی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی یہی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اس کے جواب میں اللہ اکبر کہو۔ پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تم بھی دل کی توجہ کے ساتھ کہو لا الہ الا اللہ۔ جس بندے نے ایسا کیا تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا، بروایت صحیح مسلم۔ اب دیکھیے کتنے واضح الفاظ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان کا جواب دینے والے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنا آسان سا عمل ہے، کوئی روپے پیسے کا مسئلہ نہیں کہ کوئی کہے جی میں تو بہت غریب ہوں، میں یہ کیسے عمل کروں۔ نہیں، بلکہ صرف چند الفاظ کے پڑھنے پر جنت مل رہی ہے۔ جنت اس سے اور زیادہ سستی کیسے کی جا سکتی ہے۔ چوتھا عمل ہے مسجد بنانا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بروایت صحیح ابن خزیمہ۔ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اس چھوٹی سی مسجد بنانے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بڑا سارا گھر بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ مسجد بنانے کے عمل میں آپ دو طرح سے حصہ لے سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ مسجد کے لیے کچھ نہ کچھ مالی تعاون کرتی رہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کریں، بلکہ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ کچھ رقم بھی دے دی، اس رقم سے مسجد میں چند اینٹیں ہی لگ گئیں یا مسجد کو چلانے میں جو خرچے ہیں ان میں سے آپ کا حصہ پڑ گیا تو آپ اس ثواب کی حقدار بن جائیں گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک کمرہ نماز کے لیے متعین کر لیں، وہیں نماز پڑھا کریں، تلاوت کرتی رہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جیسے آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے مسجد کو آباد کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہی ہوں۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ یہ کتنا صاف وعدہ ہے کہ تم مسجد بناؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں تمہارا گھر بنائیں گے۔ اتنی اچھی اور فیئر ڈیل دنیا میں تو کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ آج کی اس ویڈیو کا 5واں عمل ہے نماز کا اہتمام۔ ہر نماز کو اہتمام کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھنا بھی جنت ملنے کا ایک سبب ہے۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ نے فرض فرما دیا ہے۔ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور اپنے وقت پر نمازوں کو پڑھ لیا، اچھی طرح رکوع کیا، توجہ کے ساتھ نماز پڑھی، اس کا اللہ کے ساتھ یہ عہد ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو بخش دے گا۔ اب دیکھیے کہ 5 نمازیں تو بہت سی عورتیں پڑھتی ہیں، لیکن اگر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ دل میں یہ خیال بھی رہے کہ اس نماز کے پڑھنے پر میرے اللہ کا مجھ سے یہ وعدہ ہے تو پھر نماز میں توجہ اور حضوری اور بھی بڑھ جائے گی۔ یہ کوئی دنیا کے لوگوں کے وعدے تھوڑے ہیں جو وعدہ کر کے کہتے ہیں، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ وہ وعدہ ہے جس پر ہم کہہ سکتے ہیں یہ وعدہ ہی ہے جو وفا ہو گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں تو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، تسلی کے ساتھ پڑھیں، تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھیں۔ کون سی بھاگا دوڑی کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پیچھے لاٹھی لے کر تھوڑا کھڑا ہوتا ہے، نماز جب پڑھنی ہی ہے
تو اس کو آپ 5 منٹ بڑھا کر بھی پڑھ سکتی ہیں، 7 منٹ میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ 2-4 منٹ زیادہ لگا کر تسلی کے ساتھ نماز پڑھ لیں گی تو اس پر آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ سنت موقدہ کی پابندی پر جنت کی بھی بشارت ہے۔ نمازوں میں عام طور پر سنت موقدہ بھی پڑھی جاتی ہیں۔ ان سنتوں کے پڑھنے پر بھی جنت کی بشارت ہے۔ سنیے اور توجہ سے سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے استقامت اور دوام کے ساتھ 12 رکعتیں سنت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ بروایت سنن الترمذی 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، ظہر کے فرضوں سے پہلے جو 4 رکعتیں سنت پڑھتے ہیں، اور فرضوں کے بعد 2 رکعتیں، اور 2 رکعتیں مغرب کے فرضوں کے بعد، اور 2 رکعتیں عشاء کے فرضوں کے بعد، اور 2 رکعتیں جو فجر کے فرضوں سے پہلے پڑھتے ہیں۔ یہ کل 12 رکعتیں ہوئیں۔ ہمارے ہاں جب نماز سکھائی جاتی ہے تو اس کا اتنا اہتمام بتایا جاتا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا ان سنت موقدہ کو ضرور پڑھتا ہے، اس لیے ان کو پڑھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ دیکھیے کتنا آسان کام ہے کہ اہتمام سے نماز پڑھیں اور اس کی متعلقہ سنتیں باقاعدگی سے پڑھیں تو آپ کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عمل ہے نوافل کا اہتمام۔ زیادہ نفل پڑھنے پر بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ رابعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری تو میں نے وضو کے پانی اور دوسری ضروریات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کچھ؟ تو میں نے کہا، نہیں، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ بروایت صحیح مسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا اب تم کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کرنا تاکہ جنت میں تمہیں میرا ساتھ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو بندہ سجدے کی کثرت کرے، زیادہ نوافل پڑھے تو جنت میں اس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ڈیئر فرینڈ، 7واں عمل بتانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی اس ویڈیو کا 7واں عمل ہے جنت میں لے جانے والے مخصوص اذکار۔ بعض اذکار ایسے ہیں کہ جو جنت میں داخلے کے لیے خاص طور پر معاون ہیں۔ مثلاً آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا یہاں تذکرہ کرنا مناسب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ہر نماز کے آخر پر آیت الکرسی پڑھی، اس کو جنت میں داخلے سے موت کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا ہوا۔ جیسے ہی اس کو موت آئے گی اسی وقت جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے کہ اس کے کرنے پر زبان نبوت سے جنت میں یقینی داخلے کی ضمانت مل رہی ہے۔ آیت الکرسی تو اکثر عورتوں کو یاد ہوتی ہے، لہٰذا ہر نماز کے آخر پر دعا مانگنے سے پہلے اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ایک اور حدیث جو کہ کنز الاعمال سے نقل کی گئی ہے، اگر صبح اور شام آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ گھر کی حفاظت فرماتے ہیں، بندے کی جان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دوسرا جو بڑا ذکر ہے وہ ہے سید الاستغفار۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے صبح کے بعد یقین کے ساتھ یہ پڑھا اور اس دن میں وہ مر گیا تو وہ جنتی ہوگا، اور اگر اس شام کے بعد یہ استغفار یقین کے ساتھ پڑھا اور اس رات اس کو موت آ گئی تو وہ یقیناً جنتی ہوگا۔ اس کو بھی آپ اپنا ایک عمل بنا لیں اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کریں تاکہ اگر اس دن میں موت آئے تو جنت میں جائیں اور اگر رات کو موت آئے تو بھی جنت میں جائیں۔ تیسرا جو ذکر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت۔ یہ عمل پہلے دونوں اذکار سے زیادہ مختصر ہے، چنانچہ قیس بن سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں
میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ آپ اس کو بھی اپنے لیے ایک عمل بنا لیجئے، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیں تو بھی بہت ہے، 10 مرتبہ پڑھ لیں گے تو بھی بہت ہے، تعداد کا تعین نہیں ہے، لیکن پڑھنے پر جنت کا وعدہ ضرور ہے۔ 100 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، اس سے زیادہ پڑھنا مناسب نہیں کیونکہ پھر یہ کثرت ذکر ہو جائے گا اور اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ 8واں عمل ہے روزہ۔ جن اعمال پر جنت ملتی ہے ان میں سے 8واں عمل روزہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور روزے دار قیامت کے دن اس میں سے گزر کر جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ ان میں سے کوئی نہیں گزرے گا۔ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو رمضان المبارک کے روزے ہوتے ہیں جن کو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو ہر اسلامی مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ جن کو ایام بیض کہا جاتا ہے کہ روزے بھی رکھ کر جو بآسانی سے روزے رکھ سکتی ہیں عورتیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھ لیں۔ اگر ان روزوں کی پابندی کریں گی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت کے دروازے باب الریان میں سے گزرنے کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ اس ویڈیو کا 9واں عمل ہے حج کرنا۔ اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایسے اسباب دیے ہوتے ہیں کہ ان پر حج فرض ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ حج کا فریضہ اپنے سر سے نبھائیں۔ حج کی فضیلت حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ روایت سنن الترمذی۔ ان کے پاس زیادہ اسباب ہیں کہ وہ حج کر سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ حج کریں اور تاکہ حج کر کے جنت کرنے کا یہ موقع انہیں نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے تھے اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں جو ان سے پہلے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ایک شخص 100 برس کفر و شرک میں مبتلا رہے لیکن آخر میں اسلام قبول کر کے ایک بار کلمہ پڑھ لے، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اپنے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جانے سے بھی پچھلی تمام غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی پیدائشی مسلمان ہے اور اسے ہجرت کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی تو اس کے لیے ایک کام ایسا ہے جو اس کی گزشتہ تمام برائیوں کو دھو دے گا اور وہ ہے حج۔ حج کے بعد آدمی ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ حج کی اس فضیلت کو سامنے رکھنے کے ساتھ یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ جس شخص پر حج فرض ہو وہ اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے کہ اس کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس غفلت سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کا 10واں اور آخری عمل ہے سلام کرنا۔ 10واں عمل بڑا عجیب ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا کہ میں بھی ان کی زیارت کروں، اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو میں پہچان گیا کہ ان کا چہرہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ایسے انوار تھے کہ ان کا کہنا پڑا کہ یہ تو جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس وقت تک انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا بلکہ یہودی تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اور پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو اور ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کو جب لوگ سوئے ہوں نماز تہجد پڑھو کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ روایت سنن ابن ماجہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیسی اچھی بشارت ہے کہ تم سلام کی کثرت کیا کرو، جب بھی ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو، یہ تمہارا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ کل 10 اعمال ہو گئے، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اپنے گھر میں بھائی بہن خاوند اور والدین سب کو بتائیں تاکہ سب لوگ ان اعمال کو اہتمام سے کرنے کی عادت بنا لیں۔
اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم عاجز مسکینوں پر رحم فرمائے، ان اعمال کے بدلے جنت میں ہمیں اپنا گھر عطا فرمائے، آمین۔ فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں میں نے آپ کو جنت میں پہنچانے والے 10 اعمال کے بارے میں بتایا۔ پہلا عمل وضو اور وضو کے بعد کی دعا کا بتایا۔ دوسرا عمل آپ کو وضو کے بعد نفل کا بتایا۔ تیسرا عمل آپ کو اذان سننا اور اس کا جواب دینے کے بارے میں بتایا۔ چوتھا عمل آپ کو مسجد بنانے کا بتایا۔ پانچواں عمل آپ کو نماز کا اہتمام کے بارے میں بتایا، اس میں سنت موقدہ کی پابندی کے بارے میں بتایا۔ چھٹا عمل آپ کو نوافل کا اہتمام کے بارے میں بتایا۔ ساتواں عمل جنت میں لے جانے والے مخصوص اذکار کے بارے میں بتایا، جس میں آیت الکرسی تھی، سید الاستغفار تھا اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت تھی۔ اور آٹھواں عمل آپ کو روزہ بتایا۔ نواں عمل آپ کو حج کرنا بتایا اور 10واں عمل آپ کو سلام کرنے کے بارے میں بتایا کہ سلام کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ ڈیئر فرینڈز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے بآسانی آپ کو مل سکے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔